وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے، تو مجھے اردو میں تقریر کرنے کا موقع بہت کم ملتا ہے، اس لیے درمیان میں کبھی انگریزی کے الفاظ اگر آ بھی جائیں تو آپ کو ہنسنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی کو زیادہ ہی ہنسی آ رہی ہو تو میں دوبارہ انگریزی میں بات کرنی شروع کر دوں گا، تو اس لیے آپ ذرا اپنے ہنسنے سے ذرا پرہیز کریں انشاءاللہ. اوکے، میں آپ سے اس بارے میں کچھ موضوع ہیں جن کے بارے میں آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ان میں سے سب سے اہم موضوع جو ہے وہ ہماری اولاد کی شادی ہے، اپنے بچوں کی شادی کرانا، جو اس کمیونٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جہاں تک میرے تجربے کا تعلق ہے، جب بڑوں سے بات ہوتی ہے تو اس موضوع پہ ہوتی ہے، اور اس میں یعنی میں آپ کو ایک اسلامی لیکچر دینے کے بجائے میں اپنا تھوڑا سا اپنے تجربے کے بارے میں کچھ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو پہلے. اور وہ ایسے ہے کہ کافی ساری مائیں میرے پاس آتی ہیں اپنے بچوں کی کہانیاں لے کے کہ بچہ 18 سال کا ہے، 19 سال کا ہے اور باغی ہو گیا ہے، اب بات نہیں سنتا، اب رات کو دیر تک باہر رہتا ہے، 2 بجے گھر کو آتا ہے، آگے سے جواب دیتا ہے، بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا ہے. بہت اچھا بچہ تھا، ہم اس کو اسلامک سکول لے کے گئے تھے، اس کو حفظ بھی کرایا تھا، اس کو ہم مسجد روزانہ لے کے جاتے تھے، اور آپ کی ویڈیو بھی دکھائی تھی کتنی دفعہ اس کو، لیکن وہ پھر بھی وہ سیدھا نہیں ہوا، اور اب پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے اسی طرح کی ایک کال آئی، میں اس کے بارے میں آئی تھنک اگر اس کال کی بارے میں بات کر لوں آپ سے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. ایک آنٹی نے مجھے کال کی، تقریباً رو رہی تھیں فون پہ، بیٹا تم سے کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. تو کہتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. میں نے کہا کب سے نہیں پڑھ رہا؟ تو کہتی ہیں کہ تقریباً 3 سال ہو گئے نماز پڑھنی چھوڑ دی. میں نے کہا بچے کی کیا عمر ہے؟ کہتی ہیں 25 سال. میں نے کہا بچہ تو نہیں ہے، آپ کا بچہ ہے لیکن 25 سال کا تو آدمی ہوتا ہے. پھر بھی بتائیے کیا بات ہے؟ کہتی ہیں کہ میں جب نماز کی بات کرتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ یہ دین اور یہ نماز اور آخرت اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، میں کالج کی تعلیم حاصل کر چکا ہوں، یہ ہم نے سب سیکھا ہے کہ یہ سب انسان کی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ماما مجھے آپ نماز کا نہ کہا کریں. آپ کہتی ہیں تو میں کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن میں آپ کو پہلے سے ہی بتا رہا ہوں کہ میں دل سے نماز نہیں پڑھ رہا، صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بیچاری وہ کہتی ہیں پتہ نہیں اس پہ جن چڑھ گیا ہے، اس کو کیا شیطان آ گیا، اس پہ کسی کا عصیب کا سایہ آ گیا ہے. تو میں اس کو مولوی صاحب کے پاس لے کے گئی، انہوں نے اس پہ قرآن پڑھ کے پھونکا تو وہ اور ہنسنا شروع ہو گیا کہ یہ کیا میرا مسئلہ فلسفی ہے، مجھے دین سے کوئی وابستگی نہیں ہے، مجھے نہ میں سے امپریس ہوں، نہ مجھے اس کی بات کوئی سمجھ آتی ہے، اور اب مجھ سے مولوی صاحب کی صورتیں پھنکوا رہی ہیں، کیا کرا رہی ہیں مجھ سے. وہ اور بھی زیادہ باغی ہو گیا ہے. اچھا وہ احترام کرتا ہے، بات سنتا ہے، آ کے بیٹھتا ہے، اور ماں کے پیر بھی دبا دیتا ہے، اور کمائی کرتا ہے، اس میں سے کچھ پیسے بھی ماں باپ کو دے دیتا ہے، لیکن بس دین سے بالکل کچھ نہیں کرنا، کچھ تعلق نہیں دین سے. میں نے کہا اچھا کب سے لڑکی سے بات چیت کب سے ہو رہی ہے، کتنے عرصے سے تعلق ہے لڑکی کا؟ تو کہ آنٹی کہتی ہے کہ میں نے تو کسی لڑکی کا ذکر نہیں کیا. میں نے کہا آپ نے کیا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے لڑکی. کتنے عرصے سے بات چیت ہو رہی ہے؟ کہتی ہیں 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے. تو پوچھا آنٹی نے آپ کو کیسے پتا لڑکی اس میں انوالو تھی؟ میں نے کہا لڑکی انوالو ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اپنی طرف سے کہانی سنا دیتا ہوں، پھر آپ مجھے اپنی کہانی سنانا. میں نے کہا دیکھیں وہ کالج گیا، اور کالج شاید کہیں باہر گیا یا بہت زیادہ فل ٹائم لوڈ تھا، ساتھ میں جاب بھی تھی، تو زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا. اور پھر آپ نے کچھ رات کو دیکھا کہ دیر تک اٹھا ہوا ہے، فون پہ بات کر رہا ہے یا کوئی ٹیکسٹ میسج بھیج رہا ہے. تو آپ نے کچھ پوچھ گچھ شروع کی تو پتہ چلا کوئی لڑکی ہے. پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان، کیسی ہے، جو بھی آپ نے ڈانٹا ڈپٹا ہوگا، سنائی ہوگی کوئی ٹھیک ٹھاک، لیکن پھر وہ اس وقت رویا بھی ہوگا، شرمندہ بھی ہوا ہوگا، لیکن باز نہیں آیا. پھر اس کے بعد بات چیت اس کی اپنی اور چلتی رہی. پھر آخر کار وہ لے کے لڑکی کو پہنچ گیا گھر پہ ایک دن، یا ماں سے کہہ دیا میں نے اس سے شادی کرنی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہو جائے گی مسلمان، بعد میں ہو جائے گی مسلمان، لیکن میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. نہیں کرو گے شادی؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارے ابا کو بتاؤں گی تمہاری بوٹیاں بنا کے تمہیں ہی کھلائیں گے وہ.
پھر آپ نے ابا کو بتایا، انہوں نے پھر بوٹیاں بنانی شروع کی. اچھا اس کے بعد سے اب اس گھر میں ایک طوفان سا آ جاتا ہے جب لڑکا ایسی بات کرتا ہے نا، جو گھر میں روز روز کی لڑائی ہوتی ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح کہتے ہیں کہ چلو اس کو نا اتنا ڈراؤ اور اس کو اتنا ڈانٹو اور اس کو اتنا شرمندہ کرو کہ شرمندگی کے مارے سیدھا ہو جائے گا. ماں باپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنی زور سے ڈانٹ سناؤ کہ اس کے نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد بھول جائے گا یہ لڑکی شڑکی آواز سامنا، سب معاملہ اس کا ختم ہو جائے گا. ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، لیکن عربی میں کہتے ہیں لیسا فی الحب مشورہ، اردو کا ترجمہ ہوگا جب لڑکا پاگل ہو جائے تو اس کو سیدھا کرنا ناممکن ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا. اچھا اب ایسی کہانی ہوئی تو اس نے گھر پہ جو ہے وہ اس بارے میں بات کرنی چھوڑ دی. باہر رہتا ہے زیادہ تر اسی کے ساتھ. اب اس لڑکی کے ساتھ وہ 5 سال سے ہے. آپ مجھے بتائیں 5 سال سے کسی کا بھی کسی سے تعلق ہو، وہ چھوٹا موٹا تعلق ہوتا ہے کوئی؟ اٹس اے ریئل ریلیشن شپ. اب وہ اس میں پھنسا ہوا ہے اس تعلق میں. وہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گی. اس کے ابا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے خاندان پر ایک بہت بڑا دھبا ہوگا، یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لے آیا ہے اسے. مسلمان بھی ہو جائے تو یہ کیسی مسلمان، ہم لوگوں کو کیا شکل دکھائیں گے، ہم باہر کس کے سامنے یہ کہیں گے کہ یہ ایسی شادی ہوئی ہے اس کی. سب سوسائٹی کے سامنے، سب کمیونٹی کے سامنے ہماری بےزتی کرا دی اس نے، ہمارا منہ کالا کرا دیا. اب آپ کو وہاں سے بھی باہر سے، آف کورس آپ کی جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہو پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے کہیں بھی ہے، ان کو تھوڑی سی بھی اس بات کی ہوا لگ گئی تو انہوں نے جو اس کو پھیلانا ہے آگے بات کو، اور جو طنزیہ گفتگو آپ ان سے سننے کو ملے گی آپ کو فون پہ، وہ آپ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے. اچھا ہاں اللہ کرے ہمارا بیٹا آپ کی طرح نہ نکل آئے. ایسی باتیں ماؤں کو سننے کو ملتی ہیں پھر سسرال سے، خاص کر یہ تمہارے خاندان پہ گیا ہے. رائٹ. اچھا ہوا یہ کہ والد صاحب جو ہیں ان کو اتنا غصہ کہ اس نے باپ نے بیٹے سے بات کرنی سرے سے چھوڑ دی. اس کی مجال کیسی ہوئی، اس کی جرت کیسی ہوئی ایسی گندی حرکت کرنے کی، بات ہی کرنی چھوڑ دی. اب بیٹے کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو ماں باپ کی کہانی ہے نا، لیکن بیٹے کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے؟ بیٹے کو پہلی بات تو یہ اس کو دین کی تعلیم تھی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھانا، روزہ سکھانا، قرآن یاد کرا دینا یہ دین کی تعلیم ہے، تو آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ اس بارے میں بات تھوڑی دیر بعد ہوگی آپ سے. یہ دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ دین کی یہ دوسرا لیول ہے، یہ پہلا لیول نہیں ہے. اچھا خیر، اب جو ہے بیٹے کی طرف سے کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے کال کر کے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کوئی لڑکی ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ بات تو انہوں نے نہیں کی تھی. انہوں نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ نماز نہیں پڑھتا، دین سے تعلق نہیں ہے اس کا، کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، ایسی باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا آنٹی جس دین نے اس کو، جس دین وہ آپ پہ الزام لگائے گا یا دین پہ الزام لگائے گا؟ آپ اس سے کہتی ہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے، وہ کہے گا جس دین کی وجہ سے میری ماں مجھے ڈانٹتی ہے، میرا باپ مجھ سے نفرت کرتا ہے، جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے میں شادی نہیں کر سکتا، جو مصیبت میری زندگی میں آئی ہے اس دین کی وجہ سے آئی ہے، یار اس دین کو ہی نکالو، یار کیا ضرورت ہے اس دین کی. اس کے دماغ میں تو یہ بات چل رہی ہے. اس کو دین سے اصل میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کو جھگڑا آپ سے ہے، جھگڑا اس کا آپ سے ہے. اور اگر وہ 25 سال کا ہے اور 5 سال سے اس کا یہ تعلق چل رہا ہے، تو اگر آپ اس کو کسی نہ کسی طرح اس لڑکی سے چھڑوا بھی دیں تو وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ جیت جائیں گی، یہ مارکا آپ جیت جائیں گی، ٹھیک ہے، مبارک ہو آپ کو. آپ شاید زبردستی اس کی کہیں اور شادی بھی کرا دیں، نہ تو وہ خود کبھی خوش ہوگا نہ اس کی ہونے والی بیوی کبھی خوش ہوگی، اور وہ خاص کر آپ سے بھی دور الگ ہو کے رہ جائے گا. بیٹا میں کیا کروں؟ آنٹی کہتی بیٹا میں کروں کیا؟ اب میں آپ کو مشکل جواب دیتا ہوں. میں نے کہا آنٹی آپ کچھ نہ کریں، آپ میری انکل سے بات کرانے ذرا. بیٹا وہ بڑا غصہ کرتے ہیں، بیٹا اس کا تو نام بھی لوں نا میں اپنے بیٹے کا تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں آنٹی آپ میری بات کرنے دیں، میری بات کرانے دیں. تو کسی نہ کسی طرح انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کنونس کیا، انہوں نے مجھے کال کی، اور جب ہماری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا انکل آپ کو اپنے بیٹے سے نفرت ہے؟ نہیں بیٹا کیسی باتیں کرو، کوئی نفرت نہیں ہے، بس تھوڑا اختلاف ہے. ہمارے ہاں گھر کی بات کھل کے کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے نا، تو نا تھوڑا سا اختلاف ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈرامہ ہوا ہوگا گھر پہ، لیکن ان کی زبان پہ تھوڑا سا کچھ کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے. میں نے کہا انکل دیکھیں اس نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ آدمی ہے، اس نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. آپ بڑے ہیں گھر کے، اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس فیملی کو آپ نے اکٹھا رکھنا ہے یا الگ ہونے دینا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی ضد پہ لگے رہے کہ یہ میری رضا کے ساتھ، میری مرضی کے ساتھ یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی، یہ تعلق سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مسلمان ہو یا نہ ہو
مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ہماری مرضی کے بغیر ہوا ہے، یہ ہمیں دیکھنی چاہیے تھی، ہمیں لڑکی ڈھونڈنی چاہیے تھی، ہمارے بڑے ارمان تھے کہ بڑی اچھی شادی ہوتی، لوگ آتے مبارکیں دیتے، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھا رشتہ ڈھونڈتے اس کے لیے، کتنے ہمارے خواب تھے کہ ایسا دن آئے گا ایسا دن آئے گا، وہ سب اس نے ان سب پہ پانی پھیر دیا، ہماری ساری خوشیاں برباد کر دیں اس لڑکے نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے بڑا ظلم کیا ہے، لیکن آپ بات سنیں، اگر آپ ابھی نہیں مانے نا تو وہ تو نہ صرف آپ کے ہاتھ سے گیا، وہ دین بھی چھوڑ گیا ساتھ، اور اگر وہ دین چھوڑ گیا آپ کا غصہ تو ایک دن اتر جائے گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ نہیں اترتا، جو دین چھوڑ دے نا اس پر سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نہیں اترتا۔ آپ کو کیا اتنی نفرت ہے اپنی اولاد سے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ کہانی پہلی دفعہ میں نہیں سن رہا، میں 100 دفعہ سن چکا ہوں یہ کہانی، یہ پہلا کیس نہیں ہے، یہ ہر روز ہوتا ہے یہ کیس، کتنے گھروں میں ہوتا ہے، اور اسی طرح کا 100% اس طرح کا نہ ہو تو 90% اسی طرح کا کیس ہوتا ہے۔ اور جب ہوتا ہے نا تو میں آپ کو بتاؤں، خاص کر جن لڑکوں نے غیر مسلم لڑکی سے شادی کی ہے، اس میں سے ایک سے دو باتیں نکلتی ہیں، یا ایک طرف 50% یہ معاملہ ہوتا ہے کہ دونوں گئے کام سے، اور دوسرا 50% یہ ہوتا ہے کہ لڑکی نہ صرف مسلمان نام کی ہوتی ہے، وہ بعد میں جا کے دین کو بھی سیریسلی لینا شروع کر دیتی ہے، وہ دین سیکھنا شروع کر دیتی ہے، حجاب لینا شروع کر دیتی ہے، 5 وقت کی نماز شروع کر دیتی ہے، قرآن پڑھنا شروع کر لیتی ہے، وہ دیندار ہو جاتی ہے، اور لڑکا تنگ آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، میں نے تو فری شادی کی تھی اور یہ خود آ کے مجھ سے زیادہ اور مسلمان ہو گئی اب اور وہ لڑکے کو سیدھا کر دیتی ہے آگے جا کے۔ اب میں یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات اصل میں یہ جھگڑے ہماری کمیونٹی میں سینکڑوں گھروں میں، شاید ہزاروں گھروں میں ہو رہے ہیں یہ بات، اور یہ بات آگے تک بات پہنچ چکی ہے، کیونکہ اگر شروع میں کسی لڑکے کو لڑکی پسند تھی، یہ لیکچر اس بات پہ نہیں ہے کہ پسند کرنا حلال ہے کہ نہیں، ڈیٹنگ کرنا حلال ہے کہ نہیں، تعلقات شریعت کے باہر ہیں کہ نہیں، اس بات پہ لیکچر نہیں، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس کا تو اس بات کو مجھے آپ کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں غیر جائز ہیں ہمارے دین میں، لیکن میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں، ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ تعلقات ہیں، ہو یہ رہا ہے کہ آپس میں بات چیت، اور بات چیت سے بھی بہت زیادہ کچھ ہو رہا ہے۔ آپ اگر چاہیں کہ نہ آپ اپنی طرف سے اپنی طرف سے نا آپ ایک طرح سے خیالی دنیا میں رہیں کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم اچھے گھرانے کے لوگ ہیں، ہمارے بچے ایسا کبھی نہیں کر سکتے، آخر ہمارے جو ہیں وہ اس کے دادا بڑے عالم تھے اور اس کے باپ جو ہیں وہ حافظ صاحب ہیں، اور یار یہ چیزیں جو ہے نا یہاں پہ ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے، ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو میں اس ایکسٹریم کہانی کو لے کے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دین کی تعلیم کیا چیز ہے؟ ہماری سوسائٹی میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ان ممالک میں ایک خاص ماحول میں آپ کی اپنی شادی ہوئی تھی، خاص کر آپ میں سے جو لوگ جن کے بچے بڑے ہیں، جن کے بچے 15 16 17 18 سال کے ہیں، آپ کی شادیاں ایک خاص ماحول میں ہوئی تھیں، جن کے بچے 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، ہمارے گھرانے اکٹھے آتے ہیں، دو گھروں کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، بہت فارمل سی انوائرمنٹ ہوتی ہے، لڑکا کبھی لڑکی کو دیکھتا ہے کبھی دیکھتا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی ایک تصویر بھی دیکھ لے بلیک اینڈ وائٹ میں تو پتہ نہیں شاید ایک دفعہ دیکھ لے بس، یا چپکے سے کہیں نظر مار لی، کہیں کسی کے اور کے ولیمے میں جا کے ذرا دیکھ لیا اور پسند کر لیا اور ماں کو بتا دیا، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ اس زمانے کی بات، یہ ہیوسٹن کی بات نہیں ہے، ڈیلس کی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے بچے جاتے ہیں کالج، ہائی اسکول اور کالج، اور ہائی اسکول اور کالج میں جو مسلم سین ہے نا، جو مسلمان کالج میں ہے، وہ سین اور وہ ماحول آپ کا ماحول نہیں ہے، آپ کو اس ماحول کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ 2 سال پہلے مجھے کالج نے انوائٹ کیا تھا رمضان کے دوران، میں جاتا نہیں ہوں، میری عادت نہیں ہے جانا رمضان میں کسی پروگرام میں گھر پہ ہی رہتا ہوں، لیکن مجھے ایک اسٹوڈنٹ گروپ نے انوائٹ کیا تھا، مسلمانوں کا افطار تھا ایک کالج میں، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہاں تھا، تو میں افطار پہ گیا، یہ تقریباً سارے ہی پاکستانی انڈین تھے، کالج اسٹوڈنٹس، تو ایک لڑکا لڑکی میرے پاس آ گیا ہے مجھے گریٹ کرنے، السلام علیکم برادر نعمان، ہاؤ آر یو، تھینک یو فار کمنگ ٹو آور افطار، مائی نیم از دس اینڈ دس، اور یہ اس کا نام، اس نے مسلمان لڑکی کا نام لیا، دس از مائی گرل فرینڈ اینڈ شی از دا وائس پریزیڈنٹ، ویلکم ٹو آور افطار۔ نہ ان سے یہ بات، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، نہ ان کے لہجے میں کوئی شرم، نہ بالکل ہٹکٹاہٹ، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، بالکل سی بھی نہیں، جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے یہ۔
اور یہی الفاظ اگر کوئی اور کسی آپ کے زمانے میں کوئی ایسی بات کر دے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، رائٹ؟ اب ہماری اولاد کا ماحول بدل چکا ہے، جن چیزوں کا وہ سامنا کرتے ہیں، جن چیزوں سے وہ ایکسپوز ہیں، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم صرف ایک چیز کر سکتے ہیں، ہم انہیں تیار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بس یہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ واقعی میں اپنی اولاد کی بات کر رہا ہوں، آپ کی اولاد کی بات کر رہا ہوں، میں صرف آپ کے بچوں کی بات نہیں کر رہا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میری اولاد، میرے بچے جو ہیں ان کو میں عربی سکھا دوں گا، قرآن سکھا دوں گا، سیرت سکھا دوں گا اور کسی طرح جو ہے وہ کسی بھی فتنے میں نہیں پڑیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے بھی حقیقت کا احساس ہے، انہوں نے بھی کالج جانا ہے، انہوں نے بھی ہائی اسکول جانا ہے، انہوں نے بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا ہے، رائٹ؟ لیکن اب ان کو اس حقیقت کا سامنا کرنے کی تیاری کیسے کرائیں؟ پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ شادی کے بارے میں ہماری اولاد کو ہم سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے۔ 18 سال کا لڑکا، 20 سال کا لڑکا، 22 سال کا لڑکا یا لڑکی کبھی بھی عادتاً ہماری کمیونٹی میں شادی کے بارے میں بات دوستوں سے تو کر لے گا، دوستوں سے تو آپس میں، سہیلیوں سے آپس میں کر لے گی، ماں باپ سے کبھی نہیں کرے گی۔ کیونکہ اگر بیٹا جو ہے 18-19 سال کا لڑکا کہے اپنے باپ سے یا ماں سے کہے ایک دن میری شادی ہوگی، میری شادی کب ہوگی، کس عمر میں ہوگی، کس سے ہوگی؟ اچھا بڑی جلدی ہے تمہیں، اتھے آ ذرا پتر میں تینوں دسنا شادی کرانا تیری میں، رائٹ؟ ہمارے بچوں کو شادی کے بارے میں، پسند کے بارے میں اپنے ماں باپ سے بات کرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈرتے ہیں۔ پہلی بات، اگر دل میں خیال آیا کہ یہ پسند ہے مجھے، اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، پہلا خیال یہ ہوتا ہے ماں مار دے گی مجھے۔ ایک لڑکی کی مجھے کال آئی، روتا ہوا کال کر رہا تھا مجھے، 18-19 سال کا تھا، اگین پاکستانی کھیل نہیں، 19 کا ہی تھا، 22 سال کا تھا، 22 سال کا لڑکا تھا۔ کہتا استاد نعمان آئی ہیو اے پرابلم، بڑی مشکل ہے مجھے۔ میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ پھر کہتا ہے آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا یار کمان، جلدی کرو، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جلدی بتاؤ، آگے چلاؤ کہانی۔ اچھا تو کوئی ہے میری ہر کلاس میں ہے کالج میں اور مجھے بہت پسند ہے، اور اب مجھے پتہ چلا کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے، اور میں بالکل اب میں تو زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ پوری کہانی رو رو کے سنا رہا ہے مجھے لڑکا، اب میں سن رہا ہوں، میں چپس کھا رہا ہوں، سن رہا ہوں اس کی کہانی دوسری طرف۔ اور جب اس نے کہانی اپنی ختم کی تو پھر میں نے اس سے کہا یار تم نے اس کے ماں باپ سے بات کی ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ تم نے اپنی ماں سے بات کی؟ نہیں، شی'd kill me، میری ماں تو مجھے مار دے گی۔ یار لڑکا 22 سال کا ہے، 22 سال کا لڑکا بھی کیا کہوں، مرد ہے 22 سال کا، اور اس کو اپنی ماں سے شادی کی بات کرنے میں ڈر لگتا ہے۔ یہ آپ کے زمانے میں ٹھیک تھا، شاید اس زمانے میں ٹھیک نہیں ہے، یہ اس زمانے میں صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے آپ سے شادی کے بارے میں بات نہیں کرتے تو آپ اپنے بچوں سے شادی کے بارے میں جلد از جلد بات کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے 16-17 سال کی عمر میں، 19 سال کی عمر میں ان کا رشتہ کرا دینا ہے، ان کی شادی کرا دینی ہے، لیکن انہیں یہ معلوم ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اس معاملے میں بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، آپ کو اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، اس کے بارے میں انشاءاللہ جب میں تفسیر کلاس کے لیے آؤں گا یہاں پہ واپس سٹوری نائٹ، اس میں تفصیل سے ذرا بات ہوگی، لیکن ابھی بھی آپ کو بتا دوں موسیٰ علیہ السلام کا جو رشتہ ہے نا، قرآن میں واحد رشتہ ہے جس کا ذکر ہے قرآن میں، اور قرآن میں کسی اور رشتے کا ذکر نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ان کی آپس میں شادی، یعنی پہلے ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، والدین اس میں بالکل انوالو نہیں تھے، اور آگے بڑھ کے اسی صورت میں سورہ قصص میں آگے جا کے ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی باپ کی رضا کے ساتھ۔ اوکے، موسیٰ علیہ السلام کی ان کے والد سے بات ہوئی، رشتہ طے ہو گیا، اور پورے رشتے کا ذکر ہے قرآن میں۔ یہ واحد رشتہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور مجھے اس کہانی سے خاص لگاؤ ہے اسی معاملے کی وجہ سے۔ میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں اس بارے میں۔ پہلی بات، موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، ان کی ہونے والی بیوی کا تعلق مدین سے ہے۔ مدین عرب لوگ ہیں، اگر آپ کو نہیں معلوم تو عربوں کو اپنوں میں شادی کرنے کا بڑا شوق ہے، اور بنی اسرائیل کو اپنوں میں رہنے کا بہت شوق ہے، اور واحد شادی کا ذکر ہے قرآن میں، اور وہ شادی ایسی ہے کہ دونوں نے اپنے کلچر سے باہر جا کے شادی کی۔ پہلی بات۔ دوسری بات، I have 10 minutes
Anyway, no. Why? ¿Por qué? I'll do this lecture again in English some other time. Don't worry. No. 10 minutes. यार कुछ समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आ रही? आ रही है? अच्छा खैर. Not that I care, but okay. क्या बात हो रही थी? मूसा अलैहिस्सलाम. Thank you. मूसा अलैहिस्सलाम. अच्छा, वाहिद शादी का जिक्र है, वो कल्चर से बाहर हुई. दूसरी बात, ऐसी शादी जिसमें लड़की लड़के की आपस में मुलाकात ना लड़के की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट से हुई ना लड़के की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट से हुई. वो गए हुए थे, यानी मिस्र से भाग के निकले हैं, मदियन में पहुंचे हैं, किसी झील के किनारे बैठे हैं, पानी पीने लगे हैं, तो लड़कियां जो है दो हैं अपनी अपनी भेड़ों को पानी पिलाने की कोशिश कर रही हैं. वहां उनकी मुलाकात हुई. अब जाके लड़कियों ने बाप को बताया कि हमारी मदद किसी ने की है. यानी लड़के का तारुफ बाप से नहीं हुआ, लड़कियों से हुआ. और लड़की ने जाके किससे बात की? अपने बाप से बात की कि ये हम बाहर काम पे गए हुए थे और इस बंदे ने हमारी मदद की. अच्छा, बाप ने कभी मूसा अलैहिस्सलाम को देखा है? कभी मुलाकात हुई है? ना, सिरे से कभी मुलाकात नहीं हुई. मुलाकात हुई तो किसकी हुई? बेटियों की हुई. और बेटियां भी ऐसी कि वो काम को गई हुई है ना, और ऐसे काम को गई हुई है गैर मुस्लिम सोसाइटी में. बाप बूढ़ा है, बाप काम कर नहीं सकता, बेटियों को काम करने की ज़रूरत है, तो बेटियों को बाहर जाना पड़ा. हमारी बेटियों को आज कॉलेज जाना पड़ता है, काम पे जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है. ये हमारी हकीकत है कि नहीं? और इस हकीकत में अब बाहर जाके वो काम करती हैं. और आपको पता है वो पानी पिलाने से हिचकिचा रही थी, आगे नहीं जा रही थी. क्यों नहीं जा रही थी आगे? किसी को पता है? आगे मर्द थे, और वो तमाम गैर मुसलमान मर्द थे जिन्हें औरतों की इज्जत नहीं आती. तो वो ऐसी सोसाइटी में थी जहाँ पर ज़्यादातर अक्सरियत मुसलमानों की थी या गैर मुसलमान की थी? गैर मुसलमान की थी. अच्छा, अब गैर मुसलमान में औरत को बाहर सोसाइटी में जाना पड़ रहा है और उसको काम करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि उसको कोई और चारा नहीं है. और वहाँ किसी गैर आदमी से मुलाकात भी हो गई. अब उनको नहीं पता मुसलमान है नहीं मुसलमान, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके आगे सलाम नहीं किया. उन्होंने तो कहा मा खतबुकुमा, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारा मसला क्या है? तो उन्होंने कहा हम ये काम हम इसलिए नहीं कर रहे कि आगे मर्द खड़े हैं. ला नस्की हत्ता युस्दिर रिआ व अबूना शेखुन कबीर. हम अपने जानवरों को हम पानी इसलिए नहीं पिलाते जब तक कि ये पूरा आगे का जो हमारे हजूम है ये सब फारिग ना हो जाए, और हमारे बाप बड़े बूढ़े हैं, हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हैं, हम वो काम नहीं कर सकते. उन्होंने बस ये बात की, सलाम दुआ नहीं हुई और कोई मजीद बात नहीं हुई. अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये है कि लड़कियों ने जाके बाप से तारुफ कराया और बाप ने फिर बेटी को वापस भेजा. एक बेटी को वापस भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को वापस लाने के लिए. अच्छा, बाप को पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, रसूल हैं? कुछ पता है? उस वक्त तक रिसालत भी नहीं आई थी, पता है? उस वक्त तो वो रसूल थे भी नहीं. अच्छा, अगर आपके यहाँ दो बेटियां हैं और वो बाहर जाती हैं काम करने, कम से कम कुछ तो तसल्ली है कि दोनों इकट्ठी हैं, है ना? अगर वापस भेजना है उसको बुलाने के लिए, तो आपके नज़दीक क्या ज़्यादा सेफ मामला क्या है? एक बेटी को भेजो, दो को भेजो? दो को भेजो. लेकिन उनको अपनी बेटी के कहने पे इतना एतमाद है कि उन्होंने एक बेटी को भेजा. वजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, कुरान की आयत है. उनमें से एक शर्माती हुई आई उनको बुलाने के लिए. इस बात से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते ये हैं कि अगर आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ अक्सरियत गैर मुसलमानों की है और आपकी बेटियां भी हैं और आपने अपनी बेटियों को बाहर भी भेजा है, तो फिर आपको अपनी बेटियों पे कुछ एतमाद तो करना ही पड़ेगा. और अगर आपकी बेटी का किसी के बारे में कोई राय है कि ये बंदा जो था ये शरीफ इंसान था, इसने हमें गलत नज़र से नहीं देखा, उल्टी सीधी बात नहीं की, उसने सिर्फ हमारी मदद की और जाके दोबारा दरख्त के नीचे बैठ के दुआ करने लगा, उसकी उसने कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, और वो हमें इसलिए पता है क्योंकि हम रोज़ाना काम पे बाहर जाते हैं, हमें पता है मर्द कैसे होते हैं, वो उस किस्म का मर्द नहीं था. ये सारी कहानी कहाँ से मिली? बेटी से मिली. बाप को और कोई खबर नहीं है, लेकिन बाप को अपनी बेटी पे इतना एतमाद है कि उसने बेटी को अकेला भेज दिया उनको बुलाने के लिए अलैहिस्सलाम. हम अपनी बेटियों से कितनी बात करते हैं? कितने बाप अपनी बच्चियों से बात करते हैं? कितने बापों को अपनी बच्चियों की राय पे एतमाद है कि अगर आपकी बेटी कह दे कि कोई लड़का है, शरीफ है, दीनदार है, प्रोफेशनल है, होशियार है, अच्छा काम करता है, अच्छी फैमिली से है, आप बेटी की बात सुनेंगे या पहले ही आपका खून जो है खोलना शुरू हो जाएगा? तूने ये बात कैसे की?
شرم نہیں آئی تمہیں؟ ہمارے ہاں تو باپ سے بات کرنا حرام ہے. ہمارے ہاں باپ سے، خاص کر لڑکے کے بارے میں بات کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور قرآن میں جو ایک رشتے کا ذکر ہے، ایک رشتے کا ذکر ہے. اب یہ ہماری سوسائٹی میں ممکن نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ہم مسلمان سوسائٹی تھے. یہ آیات کون سی سوسائٹی، کس سوسائٹی کے بارے میں ہے؟ غیر مسلم سوسائٹی کے بارے میں. وہاں حالات مختلف ہیں. اب نہ باپ باہر جا سکتا ہے کہ اور لوگوں کو جا کے ملے اور دیکھے کون سے لڑکے اچھے ہیں کون سے برے ہیں، نہ اس کے باہر اتنے کوئی تعلقات ہیں. اس کا اپنا چھوٹا سا سرکل ہے. اس کو بیچارے کو کہاں پتہ چلے گا کہاں اپنی بچی کی شادی کرائے، کس کس کو دیکھے. انہوں نے شادی کی بھی بات نہیں کی. انہوں نے بلایا، جو ان کے والد تھے انہوں نے کہا ان کو لے کے آؤ. اچھا اب لے کے آئے، آگے بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اب لے کے آئے، بیٹھے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری کہانی سنا دی. کیا کچھ ہوا تھا، غلطی سے قتل ہو گیا تھا، میں وہاں سے بھاگ کے نکلا ہوں، مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اگر مل گیا تو مار دیں گے، قتل کر دیں گے. ابھی نہ میرے پاس کوئی رہنے کی جگہ ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ پہننے کو دوسرے کپڑے ہیں، جوتے بھی پھٹ چکے ہیں، نہ ابھی دوپہر کا تو کھا چکا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، رات کے کھانے کا بھی کچھ انتظام نہیں ہے. یہ حالات انہوں نے اپنے سنائے. وقص علیہ القصص، پوری کہانی سنا دی. اچھا یہ پوری کہانی سنانے کے بعد بیٹی نے باپ کو بلایا. اندر بلا کے بیٹی بڑے احترام سے کہتی ہے یا ابت استاجرہ، ابا جان ان کو آپ کام کے لیے رکھ لیں. ابا جان، ڈیڈی، ابا، پاپا، ان کو آپ کام کے لیے رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ جو بہترین کام کے لیے رکھیں گے وہ ایسے شخص کو رکھیں گے جو قوت، یعنی کیا کہتے ہیں اسٹرانگ کو، قوت مند، طاقتور ہو اور امین ہو، امانت دار ہو، یہ دونوں ہو. اچھا لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، ان کی قوت کا اعتراف کیا، ان کی امانت داری کا اعتراف کیا. لڑکی نے یہ نہیں کہا بابا جان دیکھیں ذرا میری شادی تو کرا دیں. ایسے ایسے رشتے روزانہ تھوڑی آتے ہیں. دیکھیں کتنا امپریسو لڑکا ہے، نہ اس کے پاس گھر ہے، نہ جاب ہے، نہ کپڑے ہیں، اگر واپس گیا ہوتا تو اس کو سزائے موت ملتی. اس سے اچھا رشتہ کہاں آئے گا؟ بیٹی نے صرف یہ کہا کہ اس کو آپ کام کے لیے رکھ لیں، اس کو اپنا ملازم بنا لیں. اچھا آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ملازم بنا لیں گے تو کہاں بنائیں گے، کہاں کام کرے گا لڑکا؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں کام کریں گے؟ گھر پہ ہی کام کریں گے نا. گھر پہ 2 کنواری لڑکیاں گھر پہ اور ایک ملازم دوسرا ینگ لڑکا کام کرے گا. لڑکی کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر اس کو یہاں پر کام دے دیا تو لازمی شادی تو کرانی ہی پڑے گی، لیکن اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. اس نے صرف اتنی بات کی، بہت سمجھدار ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے بس اتنی بات کی ان کو آپ کام دے دیں. لیکن باپ سمجھدار ہے. باپ سمجھتا ہے کہ بیٹی کو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ میری شادی کرا دیں. اس کو شرم کا احساس ہوتا ہے، باپ سے بات کر رہی ہے، تو اس نے اس سے آگے بات ہی نہیں کی کہ ان کو آپ کام دے دیں. اچھا باپ یہ بات سن کے اگلی آیت میں باپ کمرے سے نکلے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگے بیٹھے اور کہا انی ارید ان انکح احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کی آپ کی شادی ان سے کرا دوں. یعنی باپ کو فوراً اپنی بیٹی کی بات سمجھ میں آ گئی. باپ کو ترجمہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی. باپ کو بہت جلدی احساس ہو گیا کہ بیٹی کے کیا احساسات ہیں. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا تو ہماری فیملیز میں شادی کا کرائسس بڑھتا جائے گا. ہماری بیٹیوں کو اپنے باپ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے باپوں کو اپنی بیٹیوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر لڑکی آپ کی کالج جا رہی ہے، پردہ کرتی ہے، دیندار ہے، ایم ایس اے جاتی ہے، کوئی خطبہ کوئی لڑکا دیتا ہے، خطبہ دیتا ہے اور آ کے اپنے باپ سے کہتی ہے آج ماشاءاللہ خطبہ بڑا اچھا تھا. اچھا بیٹی کس بات پہ خطبہ تھا؟ تقوی پہ تھا. ماشاءاللہ تقوی پہ خطبہ تھا. تقوی پہ تو ہر ہفتے تقوی پہ خطبہ ہوتا ہے. اس دفعہ کا خطبہ اتنا اچھا کیوں تھا؟ وہ پتہ نہیں کہ خطیب بڑا اچھا تھا اس دفعہ. یار سمجھنے کی کوشش کرو بابا جان، ذرا تھوڑے عقل استعمال کرو. وہ خطبے کی بات نہیں کر رہی، آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. Another note, really? Okay, 10 minutes. Okay. So first you gave me 5 minutes, now you give me 10 minutes, which means I'll take 15 minutes. I'm adding them over here. وہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ اگلے ہفتے آپ بھی آ جائیے، ذرا بیٹھ جانا، ذرا خطبہ سن لینا اور سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی ابا جان دیکھیں ذرا وہ جو خطیب تھا نا، اوئے ہوئے ہوئے، وہ یہ تو نہیں کہے گی.
آپ کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں اس سوسائٹی میں لڑکے لڑکیاں آپس میں حرام طریقے سے ملتے ہیں روزانہ, اور اس طرح کے ملنے کے موقع ہر کلاس میں, ہر منٹ میں. آپ کا لڑکا آپ کی لڑکی جب گھر سے نکلتے ہیں, جس سیکنڈ نکلتے ہیں, اگر صبح 8 بجے